وہ چراغ شہر کے بیچوں بیچ ایک ایسی دکان میں رکھا تھا جس کا کوئی خاص نام نہیں تھا۔ لوگ اسے بس پرانی چیزوں والی دکان کہہ کر پکارتے تھے۔ اس دکان کے دروازے پر نہ کوئی تختی تھی نہ کوئی روشن بورڈ۔ لکڑی کا دروازہ دن بھر کھلا رہتا، جیسے آنے جانے والوں کو روکنا ہی مقصد نہ ہو۔ اندر داخل ہوں تو وقت جیسے آہستہ چلنے لگتا۔ دیواروں پر لٹکی گھڑیاں سب مختلف وقت دکھا رہی ہوتی، کچھ رکی ہوئی، کچھ پیچھے کی طرف چلتی ہوئی۔ الماریوں میں رکھی چیزیں ایسی لگتیں جیسے کسی نے زندگی کے کسی موڑ پر انہیں چھوڑ دیا ہو، اور وہ چیزیں اب بھی اس موڑ پر کھڑی انتظار کر رہی ہوں۔ اسی دکان کے ایک کونے میں دوسرے سامان سے ذرا الگ وہ مٹی کا چراغ رکھا تھا۔ نہ اس پر کوئی نقش تھا نہ کوئی رنگ، بس سادہ مٹی جیسے کسی گمنام ہاتھ نے بنایا ہو۔ اس کے پاس سے روز درجنوں لوگ گزرتے، کچھ اسے ہاتھ میں اٹھاتے، پلٹ پلٹ کر دیکھتے، پھر واپس رکھ دیتے۔ کسی کو وہ خوبصورت نہیں لگتا تھا، کسی کو قیمتی نہیں، کسی کو مفید نہیں۔ وہ چراغ کسی کو اپنی طرف بلاتا نہیں تھا، بس موجود رہتا تھا، خاموش، غیر ضروری مگر مکمل۔ اسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی بڑی خرابی نہیں تھی۔ وہ وقت پر اٹھتا، وقت پر سوتا، اپنے کام میں دیانتدار تھا، کسی کا حق نہیں مارتا تھا، زبان کو بھی زیادہ بے قابو نہیں ہونے دیتا تھا۔ لوگ اس کی مثال دیتے تھے مگر وہ خود جانتا تھا کہ یہ مثال اندر سے کھوکھلی ہے۔ اس کے دل میں ایک اندھیرا تھا، مگر وہ اندھیرا ایسا نہیں تھا جس سے ڈر لگے، وہ ایسا اندھیرا تھا جس میں انسان خود کو ڈھونڈتا رہتا ہے اور ملتا نہیں۔ یہ اندھیرا خاص طور پر رات کے آخری پہر جاگتا تھا، جب سب کچھ خاموش ہو جاتا، جب عبادت کے الفاظ بھی ختم ہو جاتے، جب دعا بھی ایک عادت بن جاتی، تب وہ اندھیرا اس کے اندر بیٹھ جاتا۔ وہ خود سے پوچھتا، اگر میں غلط نہیں تو پھر بے چین کیوں ہوں؟ اگر میں سب کچھ کر رہا ہوں تو پھر خالی کیوں ہوں؟ وہ ان سوالوں کو دبانے کی کوشش کرتا، کبھی زیادہ عبادت کر کے، کبھی زیادہ مطالعہ کر کے، کبھی خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کر کے، مگر سوال ہر بار کسی نئے چہرے کے ساتھ واپس آ جاتا۔ ایک دن وہ یوں ہی شہر میں چل رہا تھا، نہ کوئی خاص مقصد، نہ کوئی خاص سوچ۔ قدم خود بخود اس پرانی دکان کی طرف مڑ گئے۔ شاید وہ اس دکان میں پہلے بھی آیا تھا، مگر آج اس کی نظر ٹھہری۔ وہ چراغ اسے ایسے دکھائی دیا جیسے کسی نے اسے پکارا ہو، بغیر آواز کے۔ اس نے چراغ اٹھایا۔ ہلکا تھا مگر عجیب طرح سے بھاری بھی، جیسے وزن مٹی کا نہیں، کسی اور چیز کا ہو۔ اس نے دکاندار سے پوچھا، یہ چراغ کس کام کا ہے؟ دکاندار نے اس کی طرف دیکھا، پھر چراغ کی طرف، پھر باہر گلی کی طرف۔ جو اسے لے جاتا ہے وہی جانتا ہے۔ کیا یہ جلتا ہے؟ جلتا ہے؟ روشنی دیتا ہے؟ دکاندار نے ذرا توقف کیا، جیسے لفظوں کو تول رہا ہو۔ نہیں۔ یہ جواب اس شخص کے لیے عجیب تھا۔ وہ چراغ خرید کر گھر لے آیا۔ اس رات اس نے چراغ جلایا۔ واقعی شعلہ تھا مگر کمرے میں روشنی نہ پھیلی۔ پہلے تو اسے غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ ایک فضول چیز ہے، ایک دھوکہ، مگر پھر وہ شعلے کو دیکھتا رہا۔ شعلہ بالکل خاموش تھا، نہ تیز نہ مدھم، بس جل رہا تھا، کسی مقصد کے بغیر، کسی اعلان کے بغیر۔ اس لمحے اس کے اندر ایک سوال ابھرا، کیا میں بھی اسی طرح جل رہا ہوں؟ کیا میری ساری کوششیں، میری ساری عبادت، میری ساری محنت دراصل روشنی دکھانے کی خواہش نہیں؟ کیا میں بھی چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں، دیکھو یہ جل رہا ہے؟ اگلے دن وہ چراغ لے کر شہر سے باہر نکل گیا۔ راستہ کچا تھا، درخت کم ہوتے جاتے تھے، آوازیں پیچھے رہ جاتی تھیں۔ ایک جگہ اسے ایک بوڑھا ملا، ننگے پاؤں، سادہ لباس، چہرے پر نہ تھکن نہ جلدی، جیسے وہ کہیں پہنچنے نہیں جا رہا تھا، بس چل رہا تھا۔ اس شخص نے چراغ دکھایا اور پوچھا، یہ چراغ روشنی کیوں نہیں دیتا؟ بوڑھے نے چراغ کو دیکھا، پھر زمین کو، پھر آسمان کو، کہا، کیونکہ یہ دکھانے نہیں آیا۔ تو پھر جلنے کا فائدہ؟ بوڑھے نے کہا، جلنا فائدے کے لیے نہیں ہوتا، جلنا بس جلنا ہوتا ہے۔ فائدہ تلاش کرو گے تو روشنی چھپ جائے گی۔ یہ بات سن کر اس شخص کے اندر کچھ ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ شاید وہ ساری زندگی فائدہ ہی تلاش کرتا رہا ہے، عبادت کا فائدہ، علم کا فائدہ، نیکی کا فائدہ، اور اسی فائدے کی تلاش میں وہ اصل کو کھو بیٹھا تھا۔
اس رات اس نے چراغ بجھا دیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ کمرہ پہلے سے زیادہ پرسکون تھا۔ اندھیرا اب دشمن نہیں لگ رہا تھا، وہ اندھیرا اب ٹھہراؤ بن چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ پہلی بار وہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، نہ رب کے سامنے، نہ لوگوں کے سامنے، نہ خود اپنے سامنے۔ دن گزرتے گئے، وہ شخص ویسا ہی دکھائی دیتا تھا مگر اندر کچھ بدل چکا تھا۔ وہ اب زیادہ خاموش تھا مگر یہ خاموشی خالی نہیں تھی۔ وہ اب کم بولتا تھا مگر جب بولتا تو لفظ وزن رکھتے تھے۔ وہ اب عبادت بھی کرتا تھا مگر اس عبادت میں کوئی مطالبہ نہیں تھا، بس ہونا تھا۔ ایک دن وہ دوبارہ اسی دکان پر گیا، چراغ واپس رکھ دیا۔ دکاندار نے پوچھا کیا ملا؟ وہ مسکرایا، یہ سمجھ آ گیا کہ روشنی پیدا نہیں کی جاتی، روشنی کو راستہ دیا جاتا ہے۔ چراغ پھر اسی کونے میں رکھ دیا گیا، شاید کوئی اور آئے، شاید کوئی نہ آئے، مگر چراغ کو فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ تصوف یہی ہے، اپنے جلنے کا شور چھوڑ دینا، اپنی نیکی کا اعلان چھوڑ دینا، اپنی تلاش کو بھی چھوڑ دینا، تاکہ جو ہمیشہ سے موجود ہے وہ خود کو ظاہر کر دے۔